قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ یہاں میں اپنے ایک بیٹے کا ذکر بھی کرنا چاہوں، محمد سلمان اعظم۔ میں اور وہ ایک تقریر پہ نہیں، میرے بیٹے نے ترکی سے آنا تھا تو وہ میرے ساتھ ہو لیا کہ میں بھی ایئرپورٹ پہ ساتھ چلتا ہوں۔ راستے میں مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب یہ جو آپ درس قرآن دیتے ہیں، اب یہ میڈیا آ گیا ہے اور لوگ بڑے بڑے عجیب باتیں نیٹ پہ دے رہے ہیں، آپ اتنا اچھا قرآن عظیم کا ترجمہ روزانہ ہمیں سناتے ہیں، اس کو ہم ریکارڈ کر کے ایک چینل بنا دیں تو کافی سارے لوگ سنیں گے آپ کی یہ آواز۔ میں نے کہا یار میں تو اس دن کو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہو جو ایسا کرے۔ اتنا سارا میں نے اس بچے سے کہا کدھر ہے سلمان، کدھر آ گیا ہو بیٹے۔ یہ وہ شخص ہے، اللہ نے اس بچے کو یہ ہمت دی۔ سورہ زمر، قرآن عظیم کی سورہ زمر سے اس نے آغاز کیا اور 57 صورتیں ہم نے الحمدللہ ایک لفظ لفظ کر کے ریکارڈ کر لی، اور آج یہ 57 نمبر صورت ہے جو ریکارڈ ہو رہی ہے، اور الحمدللہ یہ گئی اور سینکڑوں لوگوں نے پوری دنیا میں اس قرآن عظیم کے اس ترجمے کو سنا۔ یہ ساری اس بچے کی کاوش ہے، اس کے لیے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، قائم رکھے کہ اس نے قرآن کی اس محنت کو مجھ سے اٹھا کے آگے دنیا تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ سورہ فلق میں نے آپ کو عرض کیا تھا، جو میرے ساتھ دوست بیٹھ کے سنتے ہیں انہیں، اور جو میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں انہیں بھی، کہ یہ وہ صورتیں ہیں دونوں جن کو رب کریم نے اس لیے اتارا کہ جب جادو یا کسی قسم کا کوئی ٹونا یا کوئی وار کسی پہ ہو جائے تو اس کو زائل کرنے کے لیے یہ صورتیں پڑھ، اور رب کریم نے اس کو حضور کی سنت بنا دی کہ جب لبید بن عاصم نے حضور پہ جادو کیا تو یہ 11 آیتیں حضور کو عطا کی گئیں اور کہا گیا اللہ کے رسول ایک ایک آیت پڑھتے جائیے اور وہ جادو کے وہ جو سوئیاں ہیں انہیں کھولتے جائیے۔ جوں جوں وہ سوئیاں کھلتی گئیں اور ان کی آیات پڑھی جاتی گئیں، 11ویں آیت پہ آ کے اللہ کریم نے اس سارے اثر کو زائل کر دیا۔ اب اثر زائل کرنے والی ذات اللہ کی، اس میں کوئی کلام نہیں کہ جو بھی تکلیف آئی وہ آئی بھی اللہ کی طرف سے تھی اور گئی بھی اللہ کی طرف سے تھی، لیکن اس کا ذریعہ ان آیات طیبہ کو بنایا گیا۔ آپ بھی کسی پہ گھر میں آسیب ہو جائے، کوئی ایسا بڑی خوبصورت بات ایک میں عامر صاحب کی دہرانا چاہوں گا۔ کل میں نے کہا نا، میں نے کہہ دیا تھا کہ جادو حق ہے، وہ حق کا لفظ نہیں ہے، جادو حقیقت ہے۔ حق اللہ کی ذات ہے، جادو حقیقت ہے، ہو جاتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے وجود اقدس پہ ہوا۔ اور یہ کیوں کروایا گیا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضور کی سنت بنایا گیا کہ اس کا علاج ممکن ہے، اور وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے کروایا گیا۔ تو اعوذ کہہ کے اللہ کی پناہ میں ہر آیت میں، یہی اب پیچھے سورہ فلق میں بھی ہم پڑھ کے آئے کہ ہر آیت میں بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ میں ہر وسوسے سے، ہر شک سے، ہر شر سے، ہر دکھ سے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اب دیکھ سنیے، فرمایا کل میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمائیے اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو ساری کائنات کا رب ہے، سارے لوگوں کا رب ہے، جو سب کو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار کریم میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار۔ دیکھیں وہ جو عیب کرنے والا تھا نا وہ بھی انسان ہی تھا، جس نے کیا تھا لبید بن عاصم انسان ہی تھا نا۔ کہا میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ جب اس کی پناہ میں آ جاؤں گا تو کوئی شر میرے اوپر کارگر ثابت ہی نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ ملک الناس، سب انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ کیا کہا؟ سب انسانوں کے بادشاہ کے، حقیقی بادشاہی تو اللہ کے پاس ہے۔ جتنی بھی کوئی طاقت لائے، جتنا بھی کوئی زیادتی کر لے، وہ انسان ہے اور اس کے پاس اس کی طاقت اپنی نہیں ہے، صرف رب کی طاقت اس کی اپنی ہے۔
مالک الناس جو اس میں سارے انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس سب انسانوں کے معبود کی پناہ میں، سب انسانوں کے معبود جو سب کا معبود بھی، کوئی مانے کوئی نہ مانے، کوئی بت کو سجدہ کرے، کوئی درخت کو سجدہ کرے، کوئی آگ کو سجدہ کرے، حقیقت میں وہ رب کی تلاش میں ہے اور حقیقی رب اللہ ہے۔ بے شک سبحان گمراہ ہو گیا ہے نا تو اللہ اسے پلٹنے کا موقع دیتا ہے، زندگی میں اسے مہلتیں ملتی ہیں، وقت ملتا ہے کہ وہ واپس پلٹ آئے، اگر وہ پلٹ آئے تو اللہ اس کی خطائیں بخش دے، معاف فرما۔ یہی کرم ہے نا کہ جن کی 70 سال کی زندگی کفر میں گزری تھی، جب حضور کے دامن اقدس میں آئے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو سرکار نے فرمایا الاسلام یادم ما قبلہا، میرے بیٹے، اے میرے بھائی، اے اسلام میں آنے والے، تجھے مبارک ہو، یہ اسلام شے ہی ایسی ہے پچھلے سارے گناہ مٹا دے، آج تو سچے رب کی طرف واپس آ گیا ہے، حقیقت میں تجھے آنا ہی یہاں تھا، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں، انسانوں کے معبود کی پناہ میں جو سب کا مالک و پروردگار ہے، من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار شک ڈالنے والے، خناس بار بار پسپا ہو کر شر پھیلانے والے کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جس کا میں بندہ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے رب کی پناہ میں ہوتے ہوئے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میرے رب کی پناہ میں ہوتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے اور بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے۔ خناس جو ہر دفعہ پسپا ہوتا ہے، جو ہر دفعہ خناس ہوتا ہے، وہ ناکام ہوتا ہے، کبھی شاد کام نہیں ہو سکتا، کبھی اسے کامیابی نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، دشمن جتنا بھی بڑا ہو اسے سر کر لیا جاتا ہے جب اللہ کی تائید ساتھ ہو۔ الذی کون، خناس کون ہے؟ کا الذی یوسوس فی صدور الناس، میں نے بار آپ سے عرض کیا یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ قرآن عظیم کا کوئی مضمون ادھورا نہیں ہے، لفظ ذکر کیا نا الخناس، کون جو پسپا ہونے والا ہے، جو خناس ہے، یہ خناس کون ہے؟ کا الذی یوسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے، جو شک ڈالتا ہے، جو یقین کو شک میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، فی صدور الناس، انسان کے دل میں۔ وہ سلطان بہو فرماتے ہیں نا کہ اے دل رب سچے دا حجرا، اے دل رب سچے دا حجرا، بچ پا فقیرہ جاتی ہے۔ یہ دل شیطان کی جگہ نہیں ہے، شیطان اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، جب آپ کمزور ہوتے ہیں وہ گھس جاتا ہے، جب آپ اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے تو وہ داخل ہو جاتا ہے، جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر رحمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ دونوں میں سے ایک، دونوں ضدیں ہیں نا، یا شیطان رہے گا یا رحمان رہے گا، دوستی رحمان سے کرو گے شیطان قریب نہیں آئے گا، دوستی شیطان سے کر لو گے تو رحمان تمہیں اپنے در سے اٹھا دے، جب تک تم اس کے رہو گے اللہ کی ذات مہربانی نہیں فرمائے، جب اس کی طرف متوجہ ہوگے وہ جھٹک کے پھینک دے گا، اور کبھی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں پھٹک سکے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے تھے نا، یفر الشیطان من ذل عمر، عمر اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ شیطان ان کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، شیطان ان کے سائے سے، اتنا پختہ ایمان ہو گیا ہے، دل میں رحمان کا ڈیرا اتنا پکا ہو گیا ہے کہ اب شیطان ان کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، قریب بھی نہیں آتا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنت، وہ جنوں میں سے بھی ہے، والناس، اور انسانوں میں سے، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ انسان بھی بعض شیطان کا روپ ڈھار لیتے ہیں جب وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، ایسی عادتیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے تو ساتھی ہوتے نہیں، شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، جب شیطان کے ساتھی بنتے ہیں تو نتیجتاً شیطان وہ وار ان سے کرواتا ہے، ان کے ذریعے تکلیفیں پھیلاتا ہے۔ کہا اللہ پاک میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، خواہ وہ جن کی شکل میں ہو یا انسان کی شکل میں ہو، تو مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ تو یہ دو صورتیں جو آج ہم نے آخر میں پرسوں ایک پڑھ لی تھی، ایک آج پڑھی، ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ تریاق عطا فرمایا امت محمدی کو، حضور کے قدمین پاک کی نسبت سے، کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف جادو کی، جب بھی کوئی سائے کی یا سیب کی شکل تمہارے اوپر بن آئے تو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کے یہ لٹیرے جو ہیں
شعبدہ باز ان کے آگے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے پاس قرآن سے بڑا علاج کوئی نہیں. علاج جس نے بھی کرنا ہے اس نے قرآن سے کرنا ہے. ہاں کوئی حق کا واصل ہو, حقیقت کو جاننے والا ہو, جب آپ اس کے پاس پہنچیں گے تو وہ اس کا علاج قرآن ہی سے کرے گا, قرآن ہی سے کرے گا. وہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ بھی باوضو ہو کے پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی کرم فرمائے. اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا جتنا بھی بڑا روگ ہو تو آپ باوضو ہو کے خود دم کریں, آیت الکرسی شریف پڑھیں پانی پہ, اس کو دم کریں, مریض کو پلا دیں, یقین ہوگا تو اللہ شفا عطا فرمائے. کبھی ہو نہیں سکتا شفا نہ نصیب. آئیے مل کے میرے ساتھ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی حبیبک الاکرم ونبیک المعظم ورسولک المحتشم حبیبی وقرۃ عینی وسرور قلبی وملجانی وملأ فی الدارین سیدی و سندی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. پڑھیے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.